کئی نوجوان جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، دین کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ پھر دوری اختیار کرتے ہیں. تو آپ نے ایک کتاب بھی لکھی اس کے بارے میں، لیکن آپ اس کا خلاصہ یہاں پہ پیش کریں کہ دین کا مطالعہ کیسے کیا. دیکھیے بہت سارے نوجوان مجھ سے اکثر سوالات پوچھتے رہتے ہیں واٹس ایپ پر یا باقی جو سوشل پلیٹ فارمس ہیں، تو ان پر اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، کس طریقے سے پڑھے، اس کا لاہ عمل کیا ہے، اس کا جو ہے منہج کیا ہونا چاہیے، اور میتھڈالوجی اور منہج کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو یہ ایک سوال ہے کہ بعض نوجوان تو مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھتے ہیں لیکن وہی کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو اس طریقے سے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا، پہلے وہ اپنی صلاحیتوں کا تعین کرے کہ میرے اندر صلاحیت کیا ہے، کس فیلڈ کی صلاحیت ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نوجوان کو زیادہ ٹیسٹ قرآن میں ہے، وہ قرآنک اسٹڈیز میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک لاہ عمل کہ آپ کو قرآنک اسٹڈیز میں جانے کے لیے کیسے مطالعے کا سفر شروع کرنا ہے. اچھا، اگر کوئی علم حدیث میں جانا چاہتا ہے، اصول الحدیث میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے، تو اس میں بھی اپنا ایک منہج ہے کہ کس طریقے سے آپ کو جانا ہے. آپ براہ راست اورینٹلسٹ سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. آپ علم حدیث کو، اصول الحدیث کو مستشرقین کے زاویے سے، استشراق کی زاویے سے نہیں سمجھ سکتے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کچھ اصول ہیں، مبادیات ہیں، بنیادیں ہیں، تو ان بنیادوں کو پہلے سمجھنا ہوگا. یعنی اس کے لیے اصول ہیں. تو من حرم الاصول حرم الوصول، ایک مشہور جو مقولہ ہے عربی میں کہ جو اصولوں سے محروم رہا وہ منزل سے محروم رہا. یعنی ہر ایک علم کے، ہر ایک فن کے اپنے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، میگزمس ہوتے ہیں. تو ان مناہج کو، ان میتھڈالوجیز کو پہلے پڑھنا ہے. اچھا، کسی کا ٹیسٹ اصول فقہ میں ہے تو اصول فقہ میں جا سکتا ہے، تو اس کے اپنے مناہج ہیں. کسی کا ٹیسٹ جو ہے وہ تاریخ میں ہے تو اس کے بھی اپنے مناہج ہیں. اچھا، اسی طرح کسی کا عقیدے میں، کسی کا عربی زبان میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے آپ اپنی صلاحیتوں کا تعین کریں کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. آپ کس فیلڈ میں جانا، آپ قرآنیات میں جانا چاہتے ہیں، آپ حدیث اسٹڈیز میں جانا چاہتے ہیں، آپ فقہ میں، جورسپریڈنس میں جانا چاہتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ تاریخ میں جانا چاہتے ہیں. تو پھر جا کر آپ کو پہلے اس فیلڈ میں لٹریچر ریویو کرنا پڑے گا. لٹریچر ریویو کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو حدیث میں کتاب، مطلب آپ کو حدیث کے فیلڈ میں جانا ہے یا قرآنک فیلڈ میں جانا ہے، تو آپ پہلے لٹریچر ریویو کریں گے کہ اس موضوع پر آج تک کلاسیکل سے لے کر برابر معاصرین تک کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. مثال طور پر پہلی کتاب مثلا الاتقان فی علوم القرآن ہے، یا البرہان ہے زرکشی صاحب کی، یا اسی طریقے سے باقی کتاب ہے. اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی، لیکن میں یعنی جو باضابطہ طور پر اس علوم القرآن کے فن پر جو تدوین شروع ہوئی، اس سے پہلے بھی مطلب بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، لیکن وہ غیر منضبط کتابیں تھیں. لیکن جلال الدین سیوطی ہو یا امام زرکشی ہو، یا اس کے بعد بھی جو بھی یعنی آئے، مثلا شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ الکبیر کے نام سے، جو اس تفسیر پہ ایک مایہ ناز کام ہے. تو اب اس طریقے سے اس کو پہلے لٹریچر ریویو کرنا پڑے گا کہ مطلب یہ کتابیں ہیں تو ان کو پہلے کلاسیکل کتابوں کو پڑھنا. اچھا، اس میں بھی پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ مختصرات کو آپ کو دیکھنا ہے. مختصرات مطلب جو ان کتابوں کے ایبریجڈ ورژنس ہیں، ان کتابوں کے. ظاہر سی بات ہے کہ پہلے یعنی سٹیپ میں آپ والیومنس بکس نہیں پڑھ سکتے. ابو الحسن ندوی کے الفاظ میں، آج کی جو ایج ہے، جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سینڈوچ ایج ہے. یہاں پہ شارٹ کٹ، ہر ایک چیز پہ شارٹ کٹ. تو اب آپ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے سلف نے جو ہے یعنی اختصار، مختصرات لکھی ہیں. ٹھیک ہے، اختصاراً کچھ، یعنی مثال طور پر مطلب نخبۃ الفکر ہے، تو اس کی بھی ایک اختصار آئی ہے، یعنی المختصر من نخبۃ الفکر کے نام سے. تو اس کا بھی ایک اختصار آیا ہے. اچھا، تو ان اختصارات کو یا مختصرات کو دیکھ کر آپ اپنے علم کا سفر شروع کر سکتے ہیں. پھر جا کر جو اس فن میں مثال طور پر آپ کو دشواریاں پیش آتی ہیں، آپ کو کہیں پہ سوال مطلب ذہن میں آتا ہے، کوئی ڈاؤٹ یعنی آپ کو بار بار ستا رہا، تو آپ ظاہر سی بات ہے اس فن میں جو یہاں پہ ایکسپرٹیز رکھنے والا بندہ ہوگا تو اس کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہو، اور پھر اپنے سوالات اس طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں.